کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواب کس سے پوچھنا چاہیے، کس سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ بعض نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک سے خواب کی تعبیر پوچھ لیتے ہیں۔ یہ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً ایک دم اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں خواب دیکھی ہے، اور گھر کے اندر جو سامنے نظر آتا ہے اس سے خواب پوچھ لیتے ہیں۔ تو خواب پوچھنے کے لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے آدمیوں سے تو خواب کی تعبیر پوچھنی نہیں ہے۔ نمبر 1، بے دین قسم کے جو لوگ ہیں، بے دین لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی جو شریعت کے پابند نہ ہو، کیونکہ جو بے دین انسان ہے اس کی بات میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جو بے نمازی ہوگا، جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوگا، تو اس کے اندر بھلائی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے سامنے اپنی خواب کی تعبیر، اپنی خواب کو بیان نہیں کرنا، اس سے تعبیر نہیں پوچھنی۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اس لیے کہ عورت کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت قرآن نے عورت کو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے فیصلہ وہ ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ اللہ نے اس کو ناقص العقل بنایا ہے، اس کی عقل میں اللہ نے کمی رکھی۔ ہاں کوئی عالمہ ہو، اگر خواب کی تعبیر جانتی ہو، پڑھی ہوئی ہو، سنی ہوئی ہو، یا سبق سنانے کی نیت سے، تو خواب کی تعبیر وہ سنا سکتی ہے۔ نئی خواب کی تعبیر اپنی عقل سمجھ سے دینا عورتوں کو عام طور پہ منع کیا ہے۔ ہاں نہیں کہا جا سکتا، بعض عورتیں مردوں سے بھی اونچا مقام رکھتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں ہیں، ایسی ایسی اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے، نمبر 1 بے دین لوگوں سے، نمبر 2 عورتوں سے، عام عورتوں سے بھی خواب نہیں پوچھنی، نمبر 3 جاہلوں سے خواب نہیں پوچھنی۔ جاہلوں سے اگرچہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا PhD کی ہو اور انجینئر ہو، لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس تو اس سے وہ خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی۔ اسی طریقے پہ اپنے دشمنوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، حاسدین سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، کیونکہ خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت معاملہ، خواب کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب۔ خواب کی پوچھنا کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں بتا دیا، من رأى رؤیا فلا يقصها الا على حبیب او لبیب۔ فرمایا جو شخص خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ خواب کو بیان کرے یا تو اپنے حبیب کے سامنے، یعنی دوست محبوب کے سامنے، یا پھر عقل مند کے سامنے، سمجھدار آدمی کے سامنے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ خواب 2 بندوں کے آگے بیان کرنی ہے، یا حبیب کے آگے یا لبیب کے آگے۔ ہر ایک کے آگے ہم نے خواب کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ خواب کی تعبیر دینے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مفتی فتویٰ دیتا ہے تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی طریقے پہ جب معبر تعبیر نکالتا ہے، آپ کے سامنے میں 1-2 خوابوں کی تعبیر، 1-2 باتیں رکھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ خواب کی تعبیر کس انداز سے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے معبر گزرے ہیں، اور تعبیر الرؤیا ان کی ایک کتاب کی ہے، اس کے اندر بھی وہ غالباً یہ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھی، اور آدمی کو دیکھا کہ وہ اذان دیتے ہوئے، اس آدمی نے خواب بیان کی کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے، فرمایا وہ حج کرے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ فلاں آدمی کو وہ اذان دے رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ شاگردوں نے کہا حضرت بات دونوں نے اذان کی، خواب بتائیے، ایک نے کہا میں نے اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو آپ نے تعبیر دی ہے وہ حج کرے گا، دوسرے نے کہا کہ میں نے کسی کو اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ تو امام صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ جب میں نے پہلا شخص میرے پاس آیا، میں نے اس کے اثرات دیکھے، سر سے پاؤں تک نگاہ دوڑائی تو اس کے جسم کے اندر مجھے سنت نظر آئی، دین کے اثرات، نیکی کے اثرات مجھے نظر آئے، تو میں نے فوراً قرآن کی آیت میرے سامنے آئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو، تو میرے ذہن نے اس بات کی طرف گیا کہ اس کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا بندہ جس نے کہا کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، جب میں نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی، اب اس کی زندگی کو میں نے دیکھا، اس کے حالات کو میں نے دیکھا، تو فوراً مجھے اس کی زندگی کے اندر بے عمل نظر آیا، زندگی کے اندر گناہ، فسق و فجور نظر آئے، تو قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ فرمایا کہ اس لیے میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ کس قسم کی باریکی والا معاملہ ہے کہ قرآن کی آیات کو، حدیث کو سامنے رکھ کے، لغت کو سامنے رکھ کے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے پہ ایک بندہ ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، فرمایا تجھے مال ملے گا، پیسے ملیں گے، زر سونا ملے گا آپ کو۔ چند مہینوں کے بعد ایک اور آ کے کہتا ہے خواب میں نے آگ دیکھی ہے، فرمایا پریشانی آئے گی، ذلت ملے گی، حالات آئیں گے۔
شاگرد کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ پہلا بندہ آیا تو خواب بیان کی کہ آگ دیکھی ہے، تو آپ نے اس کو اور تعبیر دی۔ دوسرے نے کہا میں نے آگ دیکھی، آپ نے اور تعبیر دی۔ کہا جو پہلا بندہ تھا سردی کے موسم میں آگ دیکھی، تو سردی کے موسم میں آگ راحت دیتی ہے۔ دوسرے بندے نے آگ گرمی کے موسم میں دیکھی، تو گرمی کے موسم کے اندر آگ انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے میں نے اس کی تعبیر دے دی اور بتا دیا، ایک کو بتایا کہ تجھے مال و دولت ملے گی، یعنی اتنی باریکی ہے اس کے اندر، اتنی باریکی ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خواب کی تعبیر، انہوں نے خواب، وہ پہلے یہودیہ تھی، خاوند کا نام سلام بن مشکم تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھی، تو خواب کے اندر کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند میری گود کے اندر آ رہا ہے۔ خواب دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ کی خاوند کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھی کہ چاند میری گود کے اندر آیا ہے۔ تو یہ سن کر خاوند نے زور سے تھپڑ مارا، کہا کہ اچھا تو مسلمانوں کے سردار سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے؟ وہ تھپڑ اتنے زور کا مارا کہ چہرے میں انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ اللہ کی شان، مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا، اس وقت ان کا خاوند بھی قتل ہو گیا، خود گرفتار ہوگی، تو اللہ کے نبی سے آخر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے چہرے میں نشان دیکھ کے پوچھا صفیہ یہ چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پوری بات سنا دی کہ میں نے خواب دیکھا اور خاوند کو بیان کیا تو زور سے تھپڑ مارا، تو خواب کی حقیقت میں تعبیر یہ تھی کہ ایک عظیم ہستی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، ایک عظیم ہستی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر وقت خواب پوچھنے بھی نہیں ہیں، جب جی چاہے انسان خواب پوچھ لے، جس وقت اٹھے صبح اٹھا تو خواب پوچھنے لگ گئے، نہیں، خواب کے پوچھنے کا، خواب کے پورا ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور خواب کے پوچھنے کا بھی ایک وقت، جس وقت سورج نکل جائے اس کے بعد خواب بیان کرنی چاہیے، غروب ہونے سے پہلے پہلے خواب بیان کرنی چاہیے، اور خواب کے پورا ہونے کا اندازہ بھی وقت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، اگر ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا ہے کہ رات کے جس حصے کے اندر انسان خواب دیکھے تو اس کے پورے ہونے کے وقت کا بھی اندازہ، مثال کے طور پہ ایک شخص نے عشاء کے فوراً بعد خواب دیکھی تو اس کے پورے ہونے میں 10 سال لگیں گے، 10 سال اس کے پورے ہونے میں لگیں گے، پہلے بھی ہو سکتے لیکن 10 سال کا عرصہ ہے۔ اگر کسی نے آدھی رات میں خواب دیکھی اس کے پورے ہونے میں 5 سال لگیں گے۔ کسی نے سحری کے وقت خواب دیکھی تو خواب چند مہینوں میں پورا ہو جائے گا۔ تو ان کے نزدیک یعنی فجر کے جتنے قریب انسان خواب دیکھتا ہے اتنے ہی وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے۔